میں عبدالرشید پرنسپل پروگریسو پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ حویلیاں آپ کو اس ادارے میں ویلکم کرتا ہوں۔ اس ادارے کا مین کیمپس علی کالج آف ٹیکنالوجی ہری پور 20 سال سے بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم دے رہا ہے۔ اس ادارے کا دوسرا کیمپس گندف چھپر روڈ ہری پور میں 20 کنال اراضی پر مشتمل ہے، اور اس ادارے کا تیسرا کیمپس مانگل شریف مانسیرا روڈ ایبٹ آباد میں اسی طرح کے ٹیکنیکل کورس کروا رہا ہے۔ بنیادی طور پر اس ادارے میں 5 طرح کے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر کورسز۔ جن بچوں کی میٹرک بمائے سائنس پاس ہوتی ہے وہ بچے 3 سالہ ڈپلوما کر سکتے ہیں۔ یہ ڈپلوما ایف ایس سی کے برابر ہوتا ہے اور پروفیشنل تعلیم کے لحاظ سے یہ ایف ایس سی سے بہتر بھی ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاس 4 ٹیکنالوجیز ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی بچہ اپنے لیے سلیکٹ کر سکتا ہے۔ نمبر 1 الیکٹریکل ٹیکنالوجی، نمبر 2 الیکٹرانکس ٹیکنالوجی، نمبر 3 سول ٹیکنالوجی اینڈ نمبر 4 میکینیکل ٹیکنالوجی۔ کسی بھی ٹیکنالوجی میں روزانہ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کروائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 میٹرک بمائے آرٹس بچے اگر کسی عام کالج سے ایف اے کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ٹیکنیکل کورس کریں گے، لیکن اس ادارے میں ایف اے بمائے ٹیکنیکل کورسز کی وجہ سے بچہ ایبٹ آباد بورڈ سے ریگولر ایف اے بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ ٹیکنیکل بورڈ پشاور سے سال کے 2 ٹیکنیکل کورسز بھی کر سکے گا۔ روزانہ صبح 12 بجے تک ایف اے کی تعلیم پڑھتا ہے اور اس کے بعد 2 گھنٹے ٹیکنیکل کورس کرتا ہے۔ نمبر 3، جو بچے میٹرک کے بعد آگے پڑھنا نہیں چاہتے، صرف ٹیکنیکل کورس کر کے کسی جگہ اپنا روزگار کمانا چاہتے ہیں، وہ 1 سالہ شارٹ کورس کرتے ہیں۔ ان 1 سالہ شارٹ کورسز میں سے الیکٹریکل سپروائزر، ریفریجریشن و ایئر کنڈیشننگ اور سروے کے کورسز شامل ہیں۔ ان شارٹ کورسز میں روزانہ 1 گھنٹہ تھیوری اور 2.5 گھنٹے پریکٹیکل ہوتا ہے۔ نمبر 4، جن بچوں کی میٹرک پاس نہیں ہوتی، مڈل پاس ہوتی ہے یا کسی وجہ سے میٹرک تک پہنچتے ہیں لیکن پاس نہیں کر سکتے، ان کے لیے 6 ماہ کے شارٹ کورسز اس کالج میں کرائے جاتے ہیں۔ ان شارٹ کورسز میں سے نمبر 1 پائپ فٹنگ، مشینسٹ اور ویلڈنگ کے کورس شامل ہیں۔ ان تمام کورسز میں بھی روزانہ 1 گھنٹہ تھیوری اور 2.5 گھنٹے پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ان معلومات کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کالج میں کس شعبہ کی ورکشاپس موجود ہیں اور ان ورکشاپ میں لڑکے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ موٹر وائنڈنگ کا کام کر رہے ہیں۔ بڑے فخر سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے الیکٹریکل فرسٹ ایئر اور الیکٹریکل سیکنڈ ایئر کے بچے جو ہیں وہ تقریباً ہر قسم کی موٹر کی وائنڈنگ ایک دفعہ کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ڈنکی پمپ کے ساتھ جو آدھے ہارس پاور کی موٹر ہوتی ہے اس کی یہ وائنڈنگ کر رہے ہیں۔ سامنے اسکرین میں بچے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ پہلی ورکشاپ الیکٹریکل وائرنگ شاپ ہے، جس کو ہم سنگل فیس وائرنگ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد 3 فیس وائرنگ شاپ بھی کہتے ہیں۔ کچھ بچے سنگل فیس وائرنگ پر کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف سرکٹ اپنے اسائن شدہ سرکٹ بنا رہے ہیں، اور کچھ بچے اپنی مینٹیننس کے طور پر اپنے 3 فیس وائرنگ کے جو ہیں وہ سرکٹ بنا رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 3 فیس الیکٹریکل کا پینل ہے جس میں بچے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہماری کمپیوٹر لیب ہے جس میں ہر ٹیکنالوجی کا بچہ ہفتے میں 2 دن اس کے پریکٹیکل کا کمپیوٹر پریکٹیکل کا پیریڈ ہوتا ہے، جس میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ایم ایس ورڈ جو ہے وہ اور ایم ایس آفس اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کا یہ پریکٹیکل آپ کے سامنے جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ 3 سالہ ڈپلوما یعنی الیکٹریکل ٹیکنالوجی یا میکینیکل ٹیکنالوجی کے جو بچے ہیں آپ کے سامنے یہ پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہماری الیکٹرانکس ورکشاپ ہے جس میں اس وقت ایک ٹی وی پر پریکٹیکل ہو رہا ہے
انسٹرکٹر اس کو ٹی وی کی ٹریسنگ کے متعلق بتا رہا ہے، یعنی اس الیکٹرانکس ٹیکنالوجی میں دو گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں گروپ اپنے اپنے ٹی وی پر کام کر رہے ہیں، انسٹرکٹر ان کو ٹی وی کا نظام سمجھا رہا ہے۔ ہماری میکینیکل ورکشاپ 1 آ گئی، جس میں بنیادی طور پر یہ فرسٹ ایئر کے بچے ہوتے ہیں، 3 سالہ ڈپلومہ کے جو فرسٹ ایئر کے بچے ہیں وہ میٹل ورکنگ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ فائل کی مدد سے اپنے میٹل کی بنی ہوئی چیز کو اپنی ڈرائنگ کے مطابق یا اپنے نقشے کے مطابق یہ فائلنگ کر رہے ہیں۔ جب یہ فائلنگ کریں گے تو پھر اس کے بعد سموتھ فنش ایمری پیپر یا ریگ مارک کے ذریعے جو ان کو ڈرائنگ دی گئی ہے اپنے جاب پیس کی، اس کے لحاظ سے یہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ مکینیکل ٹیکنالوجی کے فرسٹ ایئر کے بچے اپنا بنیادی میٹل ورک کا کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ ورکشاپ میں یہ بچے آپ کے سامنے 1 سالہ کورس والے بچے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایف اے ٹیکنیکل کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ ایف اے ٹیکنیکل کے بچے 12 بجے تک یہ ایبٹ آباد کی تعلیم ایف اے ریگولر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آخری ٹائم میں یہ ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کے کورس میں حصہ لیتے ہیں یا پھر الیکٹریکل کے کورس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کے پریکٹیکل ورکشاپ ہے جس میں بچے اپنے پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہماری سول انجینئرنگ لیب ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لیب بنیادی طور پر کنسٹرکشن لیب، سروے لیب اور پبلک ہیلتھ لیب پر مشتمل ہے۔ اب یہ جو بچے ہیں لیول میٹر کی مدد سے یعنی سروے کا یہ کام کر رہے ہیں۔ عام طور پر سروے کا کام ہم فیلڈ میں بھی کرواتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی کام یہاں پر۔ یہ آپ کے سامنے میکینیکل ورکشاپ 3 ہے، جس میں ویلڈنگ کا کام آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بچہ پائپ کٹر کی مدد سے پائپ کو کاٹ رہا ہے۔ یہ میکینیکل ٹیکنالوجی فرسٹ ایئر کے بچے ہیں۔ جو دوسرا گروپ ہمارے پاس ویلڈنگ کر رہا ہے، ایک گروپ ہمارے پاس گیس ویلڈنگ، اور ہمارے کالج میں یہ امتیازی جو کام ہے وہ بچوں کو لائبریری کے لیے تمام کی تمام ٹیکنیکل کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ جو بچہ جس طرح کی جس لیول کی ٹیکنیکل کی کتاب چاہے اس کو کالج کی لائبریری میں مل سکتی ہے، اور باقاعدہ اگر وہ بچہ گھر پر لے کر جانا چاہے تو پھر بھی وہ کتاب گھر پر جانے کے لیے معلوم ہوتی ہے۔ یہ کالج کی لائبریری کی آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے۔